محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، خواہش تو یہ تھی کہ اپنے مہمانوں کی باتیں سنی جائیں اور بڑوں کی موجودگی میں کہنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں، اور موضوع بھی ہمیں وہ دیا گیا جس پر شاید مجھے ہی بولنا ہے۔ علمی باتیں تو آپ حضرات سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا خیال اور گمان جو ہے آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ پچھلے دنوں مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے کمرے میں ان کے سامنے ہم چند علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ بامبے کے ایک صاحب نے برجستہ یہ کہا کہ تبلیغی ذمہ دار یہ کہتے ہیں خلافت ہمارے پاس، دعوت ہمارے پاس، اور ان کا گمان غالباً یہ ہے کہ خلافت اور دعوت کے ذریعے ہم نے مردوں کو فتح کر لیا ہے، اب جو ہے ہم عورتوں پر دستک دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خاتون نے کھانا بنایا تھا، آپ کے حلقے میں جن کی تربیت ہوئی اور تب سے اب تک یہی سلسلہ اور یہی انداز تھا، اب ان عورتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایک تبلیغی عالم سے میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کہاں جائز ہے، دارالعلوم کا فتویٰ ہے۔ تو دارالعلوم جیسے عظیم نام کے آگے اور شرعی دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی دلیل یہ تھی کہ عورتیں جب میلے میں جا سکتی ہیں تو جماعت میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں، یعنی ادلہ اربع کے آگے جو ہے ان کی یہ پانچویں جو ہے دلیل، یہ پانچویں ہی نہیں کئی اور ایک ہیں۔ اور میرا جہاں تک تجربہ ہے اور میں نے دیکھا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے جو عورتیں عورتوں کے ساتھ جماعت میں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے دین کی کچھ باتیں وہ قبول کرتی ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے جو وہ لے کر آتی ہیں وہ دیگر عورتوں کا لباس کیسا، پہناوا کیسا، رہنا سہنا کیسا، ہاتھوں میں موبائل کیسی، اور ان کے یہاں جو ہے بڑوں کے جانب سے ان کے گھر والوں کی طرف سے کیا کیا چیزیں انہیں مہیا کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے شوہروں سے وہ ڈیمانڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے میں آیا تھا کہ جب وہ جہاد کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت یہودی جو ہے ان کی کاٹ جو ہے کچھ دوسرے انداز سے کر رہے تھے، نماز کی تبلیغ زوردار طریقے سے، توحید کی تبلیغ زوردار طریقے سے، اور دیگر موٹے موٹے امور کو تو بڑے ہی اونچے انداز سے بیان کیا جاتا تھا، لیکن جہاد کی نفی کرنے کے لیے ان کا اپنا انداز ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خون خرابے سے منع فرماتا ہے، آپ کا جاسوس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو ان کے گریبان تک پہنچایا، اور بعد میں جو خلاصہ ہوا کہ مساجد اور سب سے بڑی مسجد کے امام کے مصلی کے نیچے ایک بڑا پتھر تھا اور وہی راستہ تھا، اندر ان کا حال تھا، اس میں ان کی مجلسیں ان کے مشورے ہوا کرتے تھے، اور اپنے مشورے کے ذریعے وہ ساری مساجد میں اپنے آدمیوں کو جو ہے امامت کے مناصب پر فائز کر دیے تھے۔ اسلام پر شب خون مارنے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور علماء ہوں، اہل تقویٰ ہوں، دین کی فکر رکھنے والے ہوں، یا کوئی بھی جو ہے تڑپ رکھنے والے ہوں، ان سارے لوگوں کو نظر انداز کرنے کے بعد انہیں صرف یہ چاہیے کہ وہ ہمارے حمایتی ہیں یا نہیں جو ہے، اور ہمارے جنہیں ہم بڑا کہہ دیں ان کو بڑا مانتے ہیں یا کہ نہیں، وہ کون ہیں اس سے مطلب نہیں، اور وہ ہمارے مشن کو عام کر رہے ہیں یا نہیں، ورنہ تو پھر خیر نہیں۔
کوئی بھی حربہ ہمارے خلاف اپنایا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ان کے توڑ کا ایک آسان طریقہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شریعت کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت وغیرہ، ان کے اندر ان چیزوں کی زبردست کمی ہے۔ جس طریقے سے وہ جماعت کی شکل میں جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کچھ ذمہ دار علماء مل کر ان کے دروازے پر پہنچ جائیں اور کہیں ہم جو ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ معاشرتی اعتبار سے آپ کے اندر یہ کمی ہے، اخلاقی اعتبار سے آپ کے اندر کمی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی نشاندہی ہم کریں، آپ اس کی اصلاح کریں، اور جو باطل لوگ ہوں ان کو بھی ساتھ لیے جائیں تو اور ماشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ طریقہ اپنایا جائے تو ان کا سحر ٹوٹ سکتا ہے، خدا کرے ان کا سحر ٹوٹے، اور وہ جو ہے عملی طور پر جو ہمارے سروں پر سوار ہو گئے ہیں اور عورتوں کو بھی سوار کرنا شروع کر دیے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے۔ میں اپنی باتوں کو بس یہیں ختم کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی باتوں کو کہیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔